بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کا ہمارا لیکچر ہے اصناف نثر کا پارٹ 1، پہلا حصہ 9ویں 10ویں 11ویں اور 12ویں جماعت کے لیے اردو لیکچر سیریز یوٹیوب چینل اردو پروفیسر کے توسط سے حاضر خدمت ہے پروفیسر چودھری محمد شریف آرائیں۔ اصناف نثر: کہانی، لوک کہانی، داستان، ناول، افسانہ، ڈرامہ، سفرنامہ، مضمون، مقالہ، انشائیہ، مکتوب نگاری، خاکہ نگاری، تنقید، ادب، مقفع نثر، سلینگ ورڈز۔ اصناف نثر میں پہلی قسم نثر کی کہانی۔ عزیز طلباء و طالبات، کہانی ہندی زبان کا لفظ ہے، یہ اسم مؤنث ہے۔ کہانی کے لغوی معانی، حقیقی لفظی معانی: قصہ، افسانہ، داستان، حکایت، زندگی کا کوئی واقعہ یا واقعات، سرگزشت، آپ بیتی ہوئی بات، حال احوال، پرانی بات، من گھڑت بات، یہ سب ہندی زبان کے لفظ کہانی کے لغوی حقیقی لفظی معانی ہیں۔ کہانی بنیادی طور پر سننے سنانے کا رواج انسان کے بولنے کے، بات چیت کرنے کے ساتھ ہی شروع ہوا۔ جب انسان نے بولنا سیکھا، اس کے ساتھ ہی کہانی سننے سنانے کا رواج بھی شروع ہو گیا۔ موجودہ جدید سائنسی اور تہذیب یافتہ دور میں بھی کہانی کی مقبولیت اور دلچسپی میں کمی نہیں آئی، بلکہ مسلسل اضافہ ہوا۔ پرانے زمانے میں بادشاہوں کے ہاں کہانی سنانے والے ملازم رکھے ہوتے تھے، جو اکثر ان کو کہانیاں سناتے رہتے تھے، اور بادشاہ تنخواہ کے علاوہ انعام و اکرام بھی عطا کرتے تھے۔ کہانی کے فن نے ترقی کرتے کرتے افسانے، ناول اور ڈرامے کی صورت اختیار کر لی۔ چنانچہ داستان، ناول، افسانہ اور ڈرامہ وغیرہ قصہ کہانی کی مختلف صورتیں ہیں۔ کہانی کے مراحل: نمبر 1 آغاز، نمبر 2 وسط، نمبر 3 انجام۔ کہانی کے اجزاء: پلاٹ، وحدت تأثر، مثالی کردار، فوق الفطرت عناصر، تخیل اور رومان۔ پلاٹ کیا ہوتا ہے؟ پلاٹ دراصل واقعات کا ڈھانچہ ہوتا ہے۔
جس میں ایک کڑی کو دوسری کڑی سے ملایا جاتا ہے۔ مثلاً ایک کہانی میں ہیرو کسی مقصد کو حاصل کرنا چاہتا ہے، مگر بہت سی مخالف قوتیں مزاحم ہوتی ہیں، رکاوٹ پیدا کرتی ہیں، رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ وہ ہمت اور شجاعت کے ساتھ ان کا مقابلہ کرتا ہے اور آخر کار فتح یاب ہوتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے وحدت تأثر۔ کہانی میں آغاز سے لے کر، ابتدا سے لے کر، شروع سے لے کر انجام تک ایک تأثر قائم رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ قاری یعنی پڑھنے والا قاری کی دلچسپی کہانی سے جڑی رہے۔ مثالی کردار۔ کہانی کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں مختلف مثالی کرداروں سے سابقہ یعنی واسطہ پڑتا ہے۔ ہیرو خوبیوں اور اچھائیوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ وہ فوق الفطرت قوتوں کا مالک ہوتا ہے۔ ہیرو ہی نہیں، کہانی کے سارے انسان خیر کے مجسمے اور بدی کے پیکر ہوتے ہیں۔ فوق الفطرت عناصر۔ ہر کہانی میں قدم قدم پر جن، پریوں، سحر اور طلسمات، لوح اور خضر وغیرہ سے ملاقات ہوتی ہے اور ان کے بغیر داستان میں دلچسپی اور دلکشی پیدا ہونا مشکل ہے۔ تخیل اور رومان۔ کہانی گو سامعین کو، سننے والوں کو ایک ایسی دنیائے تخیلات کی سیر کراتی ہے۔ کہانی گو جو ہے وہ سیر کراتا ہے جو ان کے لیے اندیکھی اور بالکل اجنبی ہوتی ہے۔ یعنی کہانی گو جو ہے، کہانی سنانے والا، کہانی گو سامعین کو ایک ایسی دنیائے تخیلات کی سیر کراتا ہے، خیالات میں، تصورات میں، جو ان کے لیے اندیکھی اور بالکل اجنبی ہوتی ہے۔ گویا اس رومانی اور خیالی دنیا کی ہر شے انوکھی اور نرالی ہوتی ہے۔ لوک کہانی یہ مقامی یا علاقائی کہانی ہوتی ہے جو سینہ بسینہ نسل در نسل چلی آ رہی ہوتی ہے۔ کسی کو اس کے مصنف کے بارے میں علم نہیں ہوتا کہ اس کا لکھنے والا کون ہے۔ ان میں کسی علاقے کی تہذیبی، اخلاقی اور معاشرتی روایات کی عکاسی ہوتی ہے۔ داستان کے لغوی، حقیقی، لفظی معنی ہے قصہ، کہانی، سرگزشت اور حکایت۔ اصطلاح میں داستان قصہ یا کہانی ہے جس کی بنیاد تخیل، رومان اور فوق الفطرت عناصر پر ہوتی ہے۔ دراصل داستان افسانوی ادب کی بہت قدیم صنف ہے، قسم ہے، جس کی اساس میں بنیاد داستان زیادہ تر خیال آرائی پر ہوتی ہے۔ کردار مثالی ہوتے ہیں اور زبان میں تکلف کا عمل دخل ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں اس کے علاوہ داستان کو فی البدیہہ تصنیف بھی کہا جاتا ہے۔ عام طور پر داستان کے 3 مراحل ہوتے ہیں۔ داستان کے اجزاء یعنی مراحل: آغاز، وسط اور انجام۔ ناول اطالوی زبان کا لفظ ہے، لفظ نویلا سے بنا ہے۔ اطالوی زبان کے لفظ نویلا سے بنا ہے، جس کے لغوی معنی، حقیقی معنی نیا، انوکھا، عجیب کے ہیں۔ اصطلاح میں یعنی ناول کی تعریف، اصطلاحی تعریف، اصطلاح میں ناول اور قصہ یا کہانی ہے۔ ناول وہ
قصہ یا کہانی ہے جس کا موضوع انسانی زندگی ہو اور ناول نگار زندگی کے مختلف پہلوؤں کا مکمل اور گہرا مشاہدہ کرنے کے بعد ایک خاص سلیقے اور ترتیب کے ساتھ اپنے تجربات و مشاہدات کی کہانی کی شکل میں پیش کر دے۔ ناول میں حقیقت نگاری بنیادی چیز ہے۔ فرضی، خیالی اور مافوق الفطرت باتوں سے اجتناب کیا جاتا ہے، پرہیز کیا جاتا ہے، بچا جاتا ہے۔ دراصل ناول داستان کی ارتقائی شکل ہے، جدید شکل ہے، ترقی یافتہ شکل ہے۔ ناول کے اجزاء یا لوازمات: کہانی، کردار، منظر نگاری، زبان و بیان، انداز نظر۔ ناول کی اقسام: اصناف ناول۔ ناول کی اقسام: کرداری ناول، ڈرامائی ناول، مہماتی ناول، واقعاتی ناول، نظریاتی ناول، تاریخی ناول، جاسوسی ناول، اصلاحی ناول، سیاسی ناول، معاشرتی ناول۔ عزیز طلباء و طالبات، ناول کے بعد افسانہ۔ افسانہ ایک ایسی مختصر کہانی جس کے لیے انگریزی میں لفظ شارٹ سٹوری کا استعمال ہوتا ہے۔ اس میں ایک ایسی فکری داستان کو کہتے ہیں، یعنی ایسی فکری داستان ہوتی ہے کہانی میں، افسانہ میں ایک ایسی فکری داستان ہوتی ہے جو ایک ہی نشست میں پڑھی جا سکے اور جس میں ایک خاص کردار، ایک واقعہ، ایک تجربے یا ایک اثر کی وضاحت کی گئی ہو، یعنی زندگی کے کسی ایک پہلو کو ذکر کیا گیا ہو، اس کی وضاحت کی گئی ہو۔ نیز اس کے پلاٹ کی تفصیل اس قدر منظم انداز میں بیان کی گئی ہو کہ اس سے وحدت تأثر نمایاں ہو۔ اور افسانہ جو ہے یہ ایک ہی نشست میں پڑھا جا سکتا ہے، ایک مختصر کہانی ہوتی ہے۔ ناول جو ہے وہ ایک نشست میں نہیں پڑھا جا سکتا، طویل ہوتا ہے۔ افسانے کے مراحل اور اجزاء: موضوع کا چناؤ، منتخب کرنا موضوع کو، عنوان، تمہید، پلاٹ، کردار نگاری، مکالمے اور منظر کشی۔ افسانے کی اقسام: رومانوی افسانے، تجریدی افسانے، علامتی افسانے۔ آگے آ گیا ڈرامہ۔ افسانے کے بعد ڈرامہ۔ ڈرامہ یونانی زبان کے لفظ ڈراؤ سے بنا ہے، جس کا مطلب ہے عمل یا کر کے دکھانا۔ ڈرامہ کی اصطلاحی تعریف: ڈرامہ ایسی کہانی کو کہتے ہیں جسے کرداروں کی مدد سے سٹیج پر پیش کیا جا سکے۔ ڈرامہ زندگی کے اعمال کے علاوہ جذبات و احساسات کا مظہر بھی ہوتا ہے۔ ڈرامے میں انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو عملی جامہ پہنایا جاتا ہے۔ عملی زندگی کے کسی بھی پہلو کو ڈرامے کا موضوع بنا سکتے ہیں۔ ارسطو کے مطابق ڈرامے کے عناصر: پلاٹ، کردار، زبان و بیان، تخیل یعنی خیالات، تخیل،
आराइश मौसीकी, इसमें मिस्टेक है, मौसीकी है ये लफ्ज़, सीन के दो नुक्ते, ये के दो नुक्ते सीन के बाद वो गलती से रह गए, तो इसको मौसीकी की बजाय मौसीकी पढ़ा जाए, समझा जाए। ड्रामे के अनासिर तरकीबी अलमिया ट्रेजेडी, तरबिया कॉमेडी, मेलो ड्रामा, सवांग ड्रामा, मखलूत ड्रामा, ओपेरा, ड्रीम, रेडियाई ड्रामा या फिल्म, टेलीविजन ड्रामा, बहरूप ड्रामा, किताबी ड्रामा, रोमानवी ड्रामा। अजीज तलबा तालिबात, ये ड्रामे के अज्जाए तरकीबी अनासिर तरकीबी। इसके साथ ही आज का लेक्चर, जिसका हिस्सा अव्वल आपने समाअत फरमाया उर्दू प्रोफेसर यूट्यूब चैनल से, उर्दू प्रोफेसर सीरीज के उर्दू लेक्चर्स सीरीज के आज के लेक्चर के साथ उर्दू प्रोफेसर यूट्यूब चैनल से प्रोफेसर चौधरी मोहम्मद शरीफ आराई आपसे इजाज़त का खासगार है। अजीज़ तलबा व तालिबात, चैनल को देखते रहिए, सुनते रहिए। उर्दू प्रोफेसर यूट्यूब चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। ये आपका अपना चैनल है। घंटी के निशान को भी ज़रूर दबाएं ताकि हर नए लेक्चर से आपको आगाही मिलती रहे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। राब्ता नंबर 0333 512 8648।